پاکستان آزاد ہونے کے بعد ایک لمبے عرصے تک پاکستان کی افغانستان سے کبھی بھی دوستی نہیں رہی۔ حالانکہ پاکستان کو افغانستان سے کبھی کوئی پرابلم، کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں تھا، لیکن افغانستان کو پاکستان سے بہت گلے شکوے تھے اور افغانستان نے ہمیشہ اپنے غصے کا اظہار کیا۔ افغانستان مسلمان ملکوں میں آخری ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور جب پاکستان کی یونائٹڈ نیشنز میں ممبرشپ کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت افغانستان واحد ایک ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ یہاں تک کہ انڈیا نے بھی پاکستان کی یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی مخالفت نہیں کی تھی۔ وہ افغانستان تھا جس کو پاکستان اتنا برا لگتا تھا۔ مگر پھر ایک وقت وہ بھی آیا جس وقت افغانستان ایفیکٹولی پاکستان کا 5واں صوبہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی۔ یہ بات ہے لیٹ 1990s کی۔ اس وقت افغانستان میں پاکستانی کرنسی چلتی تھی، افغان گورنمنٹ پوری طرح پاکستان پر ڈیپینڈنٹ تھی، اور پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بالکل میٹر نہیں کرتا تھا، یہ پریکٹیکلی ایک ہی ملک تھا۔ آج بھی افغانستان پر طالبان کی حکومت ہے، مگر آج دوستی کہیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ آج تو افغانستان کی زمین سے پاکستان کے فوجیوں پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کے شہریوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ کیوں پاکستان کے تعلقات افغانستان سے پہلے خراب رہے، پھر طالبان سے اچھے کیوں تھے، اور اب خراب کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ معاملات کدھر کو جا رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ ایک برٹش ڈپلومیٹ نے افغانستان کے بارے میں کہا تھا کہ they can't govern and nobody can govern them۔ اب اس میں جو nobody can govern them والا پارٹ ہے، یہ بیسیکلی گورن کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے کنٹرول کی۔ افغانستان میں 3 سپر پاورز اپنی جنگیں ہار چکی ہیں۔ پہلے برطانویوں نے وہاں پر قسمت آزمائی، بری طرح ہارے، یہ بات ہے 19th سینچری کی۔ اس سے اگلی صدی میں سوویت یونین آیا، اس کی ریڈ آرمی اس وقت تک کی دنیا کی سب سے طاقتور آرمی تھی، ان سے بھی کچھ نہیں ہو سکا، 10 سال لڑتے رہے، آخر میں بھاگنا پڑا انہیں۔ سوویت یونین کو اتنا نقصان ہوا کہ وہ پورا ملک ہی ٹوٹ گیا، اتنے سارے چھوٹے چھوٹے ملک پھر مزید بن گئے۔ اور ریسنٹلی امریکہ بھی تقریباً 20 سال یہاں پر زور آزمائی کرنے کے بعد آخر بھاگ کر چلا گیا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ بھائی اس جگہ پر بلا وجہ لڑے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حملے ہوتے رہیں گے، اور اینڈ پہ مجھے ہی بھاگنا ہے کیونکہ میرا گھر تو 7 سمندر پار ہے، یہ تو یہیں رہتے ہیں، یہ تو مجھ پہ حملے کیے ہی جائیں گے۔ 3 سپر پاورز 3 الگ الگ سینچریز میں اس جگہ پر ہاری ہیں۔ افغانستان کو گریو یارڈ آف سپر پاورز کہا جاتا ہے اسی وجہ سے۔ سو آل ان آل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک پرابلمیٹک کنٹری ہے ساری دنیا کے لیے، اور ہمیں یہ کنٹری ایک طرح سے جہیز میں ملا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک بہت لمبا بارڈر ملتا ہے افغانستان کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ افغانستان کو پاکستان سے کیا گلہ ہے، کیوں وہ پاکستان سے نالاں رہتے ہیں۔ سمجھنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان بھی پاکستان کی طرح ایک بہت ڈائیورس کنٹری ہے، اس میں مختلف گروپس ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف ایتھنیسٹیز ہیں۔ اب حساب یہ تھا کہ جس وقت پاکستان بنا یعنی 1947 میں جس وقت پاکستان آزاد ہوا، اس وقت جو بارڈر تھا بٹوین افغانستان اینڈ برٹش انڈیا وہ کہلاتا تھا ڈیورنٹ لائن۔ اب ڈیورنٹ لائن بیسیکلی ایک بارڈر ہے جو کہ ایک انگریز آفیسر ڈیورنٹ کی نام پر منسوب ہے۔ یہ بیسیکلی اس بارڈر کا نام ہے جو کہ سن 1893 میں ڈیسائیڈ ہوا تھا، اس کو اسٹیبلش کر دیا گیا تھا بٹوین دا امپائر آف افغانستان اینڈ دا برٹش انڈیا۔ اس کے بعد یہ بارڈر تھوڑا بہت تبدیل بھی ہوتا رہا ہے، یعنی جب انگریز یہاں پر حکومت کر رہے تھے اس دور میں ہی بارڈر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہا ہے، لیکن جنرلی افغانستان میں اور برٹش راج جو برٹش انڈیا تھا اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس کے بعد کوئی جنگ کی صورتحال نہیں بنی۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان نے بھی ظاہر ہے اسی بارڈر کو ازیوم کیا، مگر افغانستان کی نظر میں کبھی بھی وہ بارڈر کوئی ایسا بارڈر نہیں تھا جس کو بارڈر کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ افغانستان کا یہ ماننا تھا کہ جتنے بھی پشتو سپیکنگ ایریاز ہیں جو کہ پاکستان میں آ رہے ہیں، جس میں پشاور بھی ہے، جس میں کے پی کے بہت سارے ایریاز ہیں اور بلوچستان کے بھی بہت سے ایریاز ہیں، افغانستان کا یہ ماننا تھا کہ وہ ایریاز اب واپس افغانستان کا پارٹ بننے چاہیے۔ میں نے واپس کا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ کبھی نہ کبھی جو افغانستان میں امپائرز ہوتی تھیں ان امپائرز کے زیر تسلط یہ علاقے کبھی نہ کبھی ہسٹری میں رہے ہوئے ہیں۔ افغانستان کی نظر میں جب تک سارے پشتون ایریاز، پشتو سپیکنگ لوگ جہاں پر رہتے ہیں، وہ واپس افغانستان کو نہیں مل جاتے، تب تک پاکستان کا یہ جو بارڈر ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اب ساری دنیا کو یہ بات ویلڈ نہیں لگتی، ظاہر ہے پاکستان کو بھی نہیں لگتی، لیکن ساری دنیا کو ہی نہیں لگتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی صرف اس بنیاد پر کہ کبھی ہسٹوریکلی کوئی علاقہ
آپ کی ایک امپائر ہوتی تھی اس کے انڈر تھا تو اس کا مطلب یہ آپ کو دے دینا چاہیے، یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جو پنجاب تھا اس کی حکومت تھی پشاور پہ، اس حساب سے پھر پشاور پنجاب کا پارٹ بھی بن سکتا ہے؟ یہ بالکل کوئی اسٹرانگ لاجک نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے شہنشاہ اکبر کی حکومت قندھار پر بھی تھی تو اس حساب سے پھر قندھار تک کا علاقہ بھارت کا ہونا چاہیے، یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہ لاجک نہ تو پاکستان مانتا ہے نہ ساری دنیا میں کوئی مانتا ہے، مگر بہرحال افغانستان کا کلیم یہی ہے۔ افغانستان نے کوشش کی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان سے یہ علاقے ڈیمانڈ کرے، پاکستان نے ظاہر انکار کیا تھا۔ اس کے بعد سے افغانستان کو تھوڑا سا پرو انڈیا کے طور پہ دیکھا جانے لگ گیا، کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ بھئی پاکستان ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال مجبوراً افغانستان کی حکومتوں کو پاکستان کو تسلیم بھی کرنا پڑا اور پاکستان سے تعلقات بھی بہرحال سیٹل کرنے پڑے، کیونکہ ہمارا تقریباً 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو نیچرل سی بات تھی کہ پاکستان سے زیادہ دشمنی بنا کے تو بلا وجہ رکھ نہیں سکتے تھے۔ جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر 1980s تک حالات ایسے ہی چلتے رہے۔ افغانستان کو پاکستان اچھا نہیں لگتا تھا مگر تعلقات بہرحال بنے ہوئے تھے۔ جب روس افغانستان میں آیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ افغانستان حکومت نے روس کو بلایا کہ بھئی ہم سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے، وہ اپنے آپ میں ایک لمبی سٹوری ہے کہ روس میں ایک روس نواز حکومت آئی تھی افغانستان میں جس کو روس کی سپورٹ تھی، وہ اس نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی کوشش کی، ملک میں دنگے شروع ہو گئے، سول وار کی سی کیفیت بننے لگ گئی۔ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے اس حکومت نے روس کی فوج کو کہا کہ بھئی آپ پلیز آئیں اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں، اور ایسے روس کی فوج افغانستان میں داخل ہوئی، مگر وہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ ایونچولی 1983-84 کے لگ بھگ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اتنی زیادہ روسی فوج جو افغانستان میں آ کے بیٹھ گئی ہے یہ کبھی پاکستان کو بھی بہت زیادہ تنگ کر سکتی ہے، کیونکہ روس کو ایکسس چاہیے تھی، یا روس کے لیے وہ ایکسس بہت فائدہ مند ہو سکتی تھی اگر اس کو عریبین سی تک، پرشین گلف تک ایک کوریڈور مل جاتا، تقریباً ویسا ہی کوریڈور جیسا سی پیک ہے، مگر روس کا اس وقت مزاج یہ تھا، کیونکہ وہ سوویت یونین تھا، اس کا مزاج یہ تھا کہ بھئی اپنا ڈائریکٹ کنٹرول ہونا چاہیے، میک دیٹ پارٹ رشیا اور سوویت یونین۔ تو اگر روس اس وقت جتنی فوج اس کی افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی، اگر وہ بلوچستان سے ایک چھوٹا سا کوریڈور، کوئی 100 کلومیٹر چوڑا، 200 کلومیٹر چوڑا ایک کوریڈور سیدھا کاٹ دیتا گوادر تک، تو روس کے لیے یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا۔ اس وجہ سے شاید اس لیے کہ یہ کانسپریسی تھیوری ہے، اس کا کوئی ہسٹوریکل فیکٹ نہیں ہے، میں صرف ازیوم کر سکتا ہوں، اور بہت سے لوگ اس کو ازیوم ہی کرتے ہیں، اس کا کوئی ڈاکیومنٹڈ پروف نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر روس پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پھر ہم سنبھال نہیں پائیں گے۔ بہرحال آرمی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اس وقت کی سوویت یونین کی ریڈ آرمی سے مقابلہ کر سکے، اس آرمی سے جس نے ہٹلر کو ہرایا تھا۔ تو پاکستان نے شاید ایک پریمپٹیو میجر کے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ سے مدد لیتے ہیں، ہمیں امریکہ کی مدد ویسے بھی بہت سی چیزوں میں چاہیے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ جائے گی، ہمارے پاس امریکہ سے دوستی ہوگی تو ہم نیوکلیر پہ زیادہ تیزی سے کام کر سکیں گے، اور امریکہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا نیوکلیر پہ کام کرنے کے لیے، اور ہم افغانستان کے اندر روس کو شکست دے دیں گے تاکہ پھر روس پاکستان پہ حملہ کرنے کی سوچے ہی نہ، اس کو افغانستان میں اتنی پرابلم بنی رہے کہ وہ افغانستان سے ہی ایونچولی واپس چلا جائے۔ ونس اگین یہ بات لاجیکل لگتی ہے، لیکن یہ کانسپریسی تھیوری ہے، اس کا کوئی ڈاکیومنٹڈ پروف نہیں ہے۔ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بات بڑی ویلڈ لگتی ہے کہ اس طرح کی سچویشن بنی ہو تو اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، مگر اس کا کوئی ڈاکیومنٹڈ پروف نہیں ہے۔ پاکستان اور CIA نے مل کے اس وقت فیصلہ یہ کیا کہ افغانستان پہ موسٹلی جب حکومت رہی ہے وہ فارسی سپیکنگ، دری سپیکنگ لوگوں کی رہی ہے، پشتون لوگوں کی نہیں رہی، اور ہم اگر ان کو کنورٹ کریں مجاہدین میں، اگر ان کو کنورٹ کریں فریڈم فائٹرز میں، اور ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ جو ریڈ آرمی آئی ہے یہ خدا کو نہیں مانتی، تم ان سے لڑ پڑو اور ان کو شکست دو، تو امریکی اسلحہ، امریکی ڈالر، پاکستانی مائنڈز، اسٹریٹجسٹ، یہ سب مل کے ایک کاؤنٹر آپریشن تیار کریں جس میں مذہب بھی ہو، جس میں نیشنلزم بھی ہو، تو وہ ایک بڑی شاندار قسم کی فائٹنگ فورس بنتی ہے، اور ایونچولی سوویت یونین کو شکست ہوگی۔ امریکہ کو تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ویتنام میں ان کو بہت کٹ پڑی تھی رشیا سے، اور کہیں نہ کہیں انہوں نے بدلہ بھی لینا تھا، انتقام بھی لینا تھا۔ پاکستان بھی اس جنگ میں کود گیا، اور 1988-89 میں جا کے وہ وقت آیا جب روسی فوجوں کو واپس جانا پڑا افغانستان سے، افغانستان چھوڑ کے وہ یوں ہی کہنا چاہیے کہ بھاگ گئے یا وہ چلے گئے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھئی ہم ہار چکے ہیں۔
ان 10 سالوں کے درمیان جب افغانستان میں روسی فوجیں آئی ہوئی تھیں اس وقت پاکستان نے بہت سے لڑاکے تیار کیے تھے. افغانستان میں موسٹلی پشتون لوگوں کو استعمال کیا تھا اور ان میں بہت ساری فائٹر گروپس تھے جو کہ مذہبی فائٹر گروپس تھے اور انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی ریڈ آرمی کے خلاف. جس وقت سوویت یونین افغانستان سے بھاگ گیا اس کے بعد یہ سارا علاقہ خالی پڑا ہوا تھا اور وہاں پر وار لارڈز بن گئے بہت سے، یعنی مختلف قبیلوں کے سردار آپس میں حکومت کے لیے لڑنے لگ گئے. پورے افغانستان میں خانہ جنگی کی کیفیت آ گئی، اکانومی بالکل تباہ ہو گئی، ساری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی جو پاپولر ہو، جس کا کنٹرول ہو پورے افغانستان پہ. افغانستان بیسیکلی ایک نو مینز لینڈ بن کر رہ گیا تھا اگلے کافی سالوں تک. لیکن 1995-96 میں رائز ہوتا ہے ملا عمر کا. ملا عمر ایک کلیرک بھی تھے، روسی آرمی سے لڑنے والے ایک مجاہد بھی تھے اور وہ ایک بہت پاپولر امیج بھی رکھتے تھے اپنے لوگوں میں. چونکہ وہ ایک ٹیچر بھی تھے اور ان کے بہت سے سٹوڈنٹس تھے اور ان سٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا طالبان. وہ بہت تیزی سے بہت زیادہ پاپولر ہو رہے تھے. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ انہیں پاپولر کرانے میں پاکستان کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، پاکستانی ISI کا، پاکستانی فوج کا، پاکستانی مائنڈز کا بہت زیادہ ہاتھ تھا. بظاہر لگتا بھی ہے کہ تھا. اب اس کا کوئی ثبوت یعنی کوئی رسید تو نہیں ملے گی ہمیں، لیکن آبویس سی بات ہے کہ پاکستان کی سپورٹ تھی ملا عمر سے. اور یہ بات اس طرح سے بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب طالبان پورے افغانستان پر قابض ہو گئے تھے اس کے بعد پاکستان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ انہیں ساری دنیا کے سامنے ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ثابت کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ساری دنیا انہیں تسلیم کر لے. دوسری طرف طالبان گورنمنٹ نے بھی پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھے تھے اور انڈیا سے پوری طرح دور رہے تھے. 1996 میں ملا عمر کو پاپولیرٹی اور اسٹرینتھ دینے کے لیے 2 کام کیے گئے تھے. ایک تو ساری دنیا سے تقریباً 2000 علماء وہاں پر اکٹھے ہوئے ان کے علاقے میں کندھار میں اور وہاں پر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، یعنی ان کو ایک ریلیجس ووٹ آف کانفیڈنس دیا کہ بھئی یہ بندہ اب مسلمانوں کا لیڈر ہے. اس کے علاوہ کندھار میں ہی ایک کرکا شریف کا ایک مزار ہے جس میں ایک کلوک، ایک چادر تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے. وہ چادر اس وقت ملا عمر کو اڑھائی گئی، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی گئی اور انہیں خطاب دیا گیا امیر المومنین کا. یہ خطاب کس کا تھا آپ بھی جانتے ہیں، یعنی اس وقت یہ کہا گیا کہ جی اب مسلمانوں کے سردار ہیں یہ، اور یہ ساری دنیا میں اس وقت تو یہاں تک باتیں ہوتی تھیں، پاکستانی اخبارات میں یہاں تک چھپتا تھا کہ کہیں یہ امام مہدی تو نہیں. بہرحال طالبان کی پاپولیرٹی بہت تیزی سے بڑھی اور طالبان نے جلد ہی کندھار سے نکلتے ہوئے پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا. 1996 میں جب طالبان کا پورے افغانستان پر کنٹرول ہو گیا، یعنی کابل پہ بھی اور باقی سارے افغانستان پہ بھی کنٹرول ہو گیا، اس وقت سے پاکستان نے یہ کوششیں شروع کی کہ کسی طرح ان کو ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے طور پہ دکھا دیا جائے ساری دنیا کو. لیکن جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے، یعنی UAE اور سعودی عرب، ان کے علاوہ کہیں پورے ویسٹ نے یا ایون ایسٹ نے، ایون چائنا نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. اب آن گراؤنڈ سچویشن یہ تھی کہ افغانستان پریکٹیکلی پاکستان کا پارٹ تھا. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پشاور سے چترال جانے والی جو بس تھی وہ پاکستان کے اندر سے نہیں جاتی تھی، وہ افغانستان سے ہو کر جاتی تھی تاکہ لواری ٹاپ کراس نہ کرنی پڑے. پہاڑ اونچا ہے، چلیں افغانستان کے اندر سے ہو کے چلے جاتے ہیں. یعنی بارڈرز بالکل ویلیو ختم کر چکے تھے اپنی. افغانستان کی فارن پالیسی اسلام آباد میں بنتی تھی، افغانستان میں پاکستانی کرنسی چلتی تھی، افغانستان پریکٹیکلی پاکستان کا 5واں صوبہ تھا. یہی وہ دور تھا جس وقت پاکستان یہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ پاکستان تھرو افغانستان پورے سینٹرل ایشیا پر کنٹرول کرے گا، کیونکہ پاکستان قریب ترین پورٹ ہے. ایران بھی ویسے تو پورٹ لگتی ہے، مگر ایران کے ساتھ تو امریکہ کے تعلقات، ویسٹ کے تعلقات اچھے نہیں تھے. صرف پاکستان ہی ایسا ملک تھا جو اس پورے ریجن کو پورٹ یعنی سی لنک بھی دیتا تھا، ٹریڈ روٹ بھی دیتا تھا، اور اس علاقے کی نیوکلیر پاور بھی پاکستان تھا. تو ایک پاکستان ایک اسلام میں ایک سپر پاور کے طور پہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا. خیر اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ بھئی پاکستان کیا خواب دیکھ رہا تھا اور نتیجہ کیا نکلا اور کیوں نکلا. مگر افغانستان پہ واپس آتے ہیں. ہوا یہ کہ 9/11 ہو گیا 2001 میں. اب طالبان کے ساتھ لڑائی تھی امریکہ کی. جب امریکہ نے حملہ کر دیا اور طالبان کو آؤٹ آف پاور کیا، آؤٹ آف کابل کیا، اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ طالبان پشتو سپیکنگ تھے، ان کے ساتھ تو امریکہ کی بننی نہیں تھی، ان کی بنتی تھی فارسی دری سپیکنگ قبائل کے ساتھ جو پہلے طالبان سے پہلے حکومت کیا کرتے تھے.
नतीजा ये हुआ कि उन्हीं लोगों में से एक हामिद करज़ई साहब को अमेरिका ने प्रेसिडेंट बनाया। वैसे तो इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेसी थी, फिर प्रेसिडेंट बने थे, बट अमेरिका ने बनाया। और फिर करज़ई साहब के बाद अशरफ गनी साहब प्रेसिडेंट बने अफगानिस्तान के। ये एक के बाद एक ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की तरफ टिल्ट करते जा रहे थे और पाकिस्तान को बुरा मानते थे, अपने सारे मसाइल की जड़ पाकिस्तान को समझते थे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी इन लोगों से बहुत अच्छे नहीं बन सके। पहले करज़ई का अफगानिस्तान और उसके बाद गनी का अफगानिस्तान दोनों पाकिस्तान को बहुत अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन 20 साल लड़ने के बाद 2021 में आखिरकार अमेरिका भी चला गया है अफगानिस्तान से और तालिबान की हुकूमत दोबारा से आ गई है पूरे अफगानिस्तान पर। लेकिन इस पर ये तालिबान पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, बल्कि काफ़ी हद तक तो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे। ये क्या हुआ है? अब तब्दीली क्यों आ गई है? आए, बैकग्राउंड तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि तब्दीली क्यों आई है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये वो तालिबान नहीं है जो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते थे, और ये पाकिस्तान भी वो नहीं है जो तालिबान को सपोर्ट करता था। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उस वक्त पाकिस्तान को साफ साफ कहा था अमेरिका ने, रिचर्ड आर्मिटेज साहब पैगाम लेकर आए थे जॉर्ज बुश का, कि भाई पाकिस्तान ने अगर साथ ना दिया अमेरिका का तो हम इतनी बमबारी करेंगे कि आपको पत्थर के दौर में वापस धकेल देंगे। और उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी जो खुद भी मुल्ला को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। नतीजा ये हुआ कि हम जहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे थे, तालिबान को बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, या यूँ कहना चाहिए कि तालिबान से सिलेक्टिवली उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो कि पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स थे, वहीं हम ऐसे भी काम कर रहे थे जो कि तालिबान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत फैला रहे थे। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो अब्दुल गनी बिरादर हैं, जो कि मुल्ला उमर के साथी थे, को फाउंडर ऑफ तालिबान हैं, उन्हें हमने पाकिस्तान में जेल में दिए रखा था। इसी तरह तालिबान के बहुत से कमांडर्स पाकिस्तान में जेल खा चुके हैं, कैद रह चुके हैं। वैसे तो ये एक इल्ज़ाम है पाकिस्तान पे कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा है और प्रोटेक्ट करता रहा है। पाकिस्तान ज़ाहिर है इसको कभी तस्लीम नहीं करता, और पाकिस्तान जिनको सपोर्ट करता रहा है उनको दहशतगर्द नहीं मानता। मगर इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान ने अगर किसी को सपोर्ट किया भी है, किसी को प्रोटेक्ट किया भी है, तो कम से कम सबको प्रोटेक्ट नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जिसको प्रोटेक्ट किया भी है उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा हमें, क्योंकि वो ये मानते हैं कि भाई अगर आपने प्रोटेक्ट किया भी है तो अपनी खुशी की खातिर किया, अपनी मजबूरी की खातिर किया है, आपने कोई हमसे मोहब्बत में ऐसा नहीं किया। वो दौर गया जब पाकिस्तान को इस्लाम का कला माना जाता था या कहा जाता था। अब तो पाकिस्तान को बहुत से लोग तो इस्लामी मुल्क ही नहीं मानते, लेकिन खैर ये एक अलग बहस है और शायद ये प्लेटफॉर्म उसके लिए ठीक नहीं। मगर इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान से कोई जज्बाती वाबस्तगी तालिबान की अब नहीं रही। वैसे भी पिछले 20-25 साल में दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। इस वक्त अफगानिस्तान में भी मेजॉरिटी जनरेशन वो है जो कि सोशल मीडिया के दौर में पले बड़े हैं। बल्कि एक फ़न फैक्ट ये है कि अफगानिस्तान में 4G पाकिस्तान से पहले आया था। यानी इस वक्त का जो अफ़गान है, नौजवान अफ़गान है, उसको इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा जो सदर है या जो हमारा रूलर है, कंट्रोलर है, जिसकी हुकूमत है, वो दिन में कितनी दफ़ा नमाज़ पढ़ता है। वो लोग पिछले 20-25 साल से अफ़गानिस्तान में बदअमनी देख रहे हैं, ख़राब इकॉनमी देख रहे हैं, और वो उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। उनकी तालिबान से असल डिमांड एक अच्छी इकॉनमी है, एक खुशहाली है। तालिबान ये बात समझते हैं, इस वजह से तालिबान की दोस्ती नेचुरली उसके साथ ज़्यादा होगी जो इकॉनमी दे सकता है। ये तालिबान भी वो हैं जो कि इंग्लिश मीडियम तालिबान हैं। इनमें से बहुत से लोग इंग्लिश में ट्वीट्स करते हैं, और इस बार तालिबान ISI की मदद से काबिज़ नहीं हुए, वो अपने ज़ोर पे हुए हैं। नतीजा ये है कि उनकी कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ। नेचुरली इसी वजह से वो पाकिस्तान को जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं समझते। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान ने 2001 में अमेरिका का साथ दे के उनसे गद्दारी की थी। उन्हें शायद ये भी लगता हो कि इस्लाम से गद्दारी की थी। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में चूँकि फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वहाँ के जो बॉर्डर के करीब के सारे गांव हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तान आकर इलाज कराते थे, पाकिस्तान आकर मजदूरी कमाते थे। उन सब से जब बॉर्डर हम लगाते हैं उनकी रोज़ी रोटी बंद होती है, इलाज मुआवजा बंद होता है, तो उन्हें वो बॉर्डर लगाने वाले सिपाही अपने दुश्मन लगते हैं। और फिर उसमें एक लसानियत का फैक्टर भी आता है। मोस्टली पाकिस्तान के फ़ौजी जब ये बाड़ लगा रहे होते हैं तो अक्सर पंजाबी होते हैं, और फिर उन अफ़गानों को लगता है कि ये पंजाबी हमें डिवाइड कर रहा है। जो पाकिस्तान में रहने वाला पश्तून है उसको, और जो अफ़गानिस्तान में रहने वाला पश्तून है उसके दरमियान में एक पंजाबी आके अपनी एक बाड़ लगा रहा है, एक दीवार बना रहा है। वो गाली देने के लिए हमें दाल खोर पंजाबी कहते हैं, और गुस्से में आके फिर वो पाकिस्तान पर हमले भी करते हैं।
افغان طالبان رجیم کو بھی چاہیے اکانومی. ان کا اصل مسئلہ اکانومی ہے. ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی پبلک کو وہ کیا دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر پبلک کو کچھ نہ ملا، پبلک کو ہیلتھ نہ ملی، پبلک کو روٹی نہ ملی، تو پھر پبلک انہی کے خلاف ہونے لگ جائے گی اور ایونچولی افغانستان خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. اگر اکانومی چلانے میں زیادہ مدد بھارت دے گا تو وہ بھارت کے ساتھ جائیں گے. چین دے گا، پاکستان دے گا تو وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے. ظاہر ہے چین کے لیے افغانستان امپورٹنٹ تو ہے، مگر اتنا امپورٹنٹ ہرگز نہیں ہے جتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کے تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ کسی کی اکانومی کیا چلا کے دے گا. نتیجہ یہ ہے کہ طالبان کو بھارت سے بھی دوستی کرنی پڑ رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سچویشن بہت خطرناک ہو سکتی ہے. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ طالبان کو انگیج کر لے، اور صرف انگیج نہ کرے بلکہ کسی طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی طرف جائے. کچھ کام جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کیے جائیں. فار انسٹنس اگر ہم انہیں علاج معالجہ دے سکتے ہیں تو چلو بارڈر کے اس پار ہم کوئی 2-4 ڈسپینسریاں، کوئی ہاسپٹل ٹائپ چیزیں بنانے کی کوشش کریں، یا اس طرح کے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں جن سے ہم کم از کم اتنی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ یعنی افغانستان میں رہنے والے لوگ ہمیں دشمن نہ سمجھیں. کیونکہ اگر وہ ہمیں دشمن ماننے لگ گئے اور وہ پرو انڈیا ہوتے چلے گئے تو پھر پاکستان کے لیے ایسی مشکلات آئیں گی جو کہ شاید 1971 میں بھی نہیں آئی تھیں. ابھی تک پاکستان نے کوئی خاص سیریسنس شو نہیں کرائی افغانستان کی طرف، کم از کم اپریل کے بعد سے تو نہیں کرائی. ہم کبھی کوئی ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں تو حنا ربانی کھر صاحبہ کو بھیج دیتے ہیں. اب طالبان جو کہ عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے، وہ ایک عورت سے بات کیا کریں گے. ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان کو افغانستان کا چیزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا. اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہماری کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے. ہم بیانات دیتے رہتے ہیں کہ دنیا کو طالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کوئی کانکریٹ پالیسی، کوئی ایک ٹریک جس پہ پتہ چلے کہ بھئی پاکستان کی یہ پالیسی ہے، پاکستان طالبان کو ایسے ڈیل کرے گا. اس انداز میں پاکستان ایک مشترکہ مستقبل دیکھتا ہے افغانستان کا اور پاکستان کا، کیونکہ مستقبل تو ایک ہی ہے. اچھا ہو برا ہو اکٹھے رہتے ہیں. ایک گھر میں لوگ رہتے ہوں، ایک نیبرہڈ میں لوگ رہتے ہوں، تو پوری نیبرہڈ کا مستقبل جو ہوگا اس کا سب کا اثر ہوگا. ہم نے آپس میں اتنے مسئلے بنا رکھے ہیں کہ ہم باہر سے آنے والے مسئلوں کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دے رہے. ایون تو چین کے ساتھ بھی طالبان کی بہت سی باتیں چل رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھے تعلقات بن جائیں، کیونکہ انہوں نے پیسے کمانے ہیں، اور پیسے اگر جائز طریقوں سے، اچھے طریقوں سے نہ ملے تو پھر وہ کسی بھی طریقے سے کمائیں گے. کمانے تو پڑیں گے، کیونکہ کنٹرول برقرار رکھنا ہے تو ان کو پیسے تو کما کے کچھ نہ کچھ پبلک کو کھلانے پڑیں گے. پبلک کے پاس روٹی نہ ہوگی تو ملک کیا چلے گا. اس وجہ سے وہ لگے ہوئے ہیں اپنا کام کرنے، ہم اپنا کام نہیں کر رہے. ابھی تک خبریں بری ہیں، مگر اس بات کی امید کی جانی چاہیے کہ آخر کار پاکستان اور طالبان ہی دوستی کریں گے، کیونکہ بہرحال آئیڈیل سچویشن یہی نکلتی ہے. پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور آخر میں یہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں ملکوں کی تھوڑی بہت دوستی ہو جائے. طالبان اب کبھی بھی اینٹی انڈیا نہیں بنیں گے، کیونکہ انڈیا سے بھی ان کو تعلقات بہتر کرنے ہیں، لیکن کم از کم اینٹی پاکستان نہ بنے. اس وقت گورنمنٹ کی، ہماری جو ڈیسیژن میکرز ہیں جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، ان کی اس وقت ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ طالبان کو کم از کم اس حد تک انگیج کر لیا جائے، اس حد تک انہیں دوست بنا لیا جائے، اس رجیم کو اس حد تک دوست بنا لیا جائے کہ بھائی تم لوگوں نے پاکستان کو اپنا دشمن نہیں دوست ماننا ہے. چاہے تم انڈیا سے دوستی کرو، ساتھ میں چائنا سے دوستی کرو، روس سے، امریکہ سے، جس سے بھی کرو. ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی باقی ساری دنیا سے دوستی کرائیں، مگر کم از کم اپنی سرزمین کو پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال نہ ہونے دینا. ابھی تک پاکستانی حکومت کو خاص کامیاب نہیں ہو رہی اس چیز میں، مگر امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ایونچولی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ افغانستان کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اب بس یہی دعا ہے کہ پاکستان میں جلد سے جلد حالات تھوڑے سٹیبل ہو جائیں، وہ الیکشن کے تھرو ہوں یا جس بھی طریقے سے ہوتے ہیں، تھوڑے سے حالات سٹیبل ہو جائیں، اور پھر پاکستان اور افغانستان کی ایک اچھی دوستی بھی پیدا ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.